اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یوم جمعہ کو ہفتے کے تمام ایام پر، ماہ رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر، قبولیت کی ساعت کو دیگر تمام ساعتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر اور شب برات کو دیگر تمام راتوں پر۔ احادیث مبارکہ سے اس بابرکت رات کی فضیلت اور خصوصیات ثابت ہیں، جس سے مسلمانوں کے اندر اتباع و اطاعت اور کثرت عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ اس فضیلت اور بزرگی والی رات کے کئی نام ہیں۔ لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، لیلۃ البرات دوزخ سے آزادی ملنے کی رات، لیلۃ الشک یعنی دستاویز والی رات، لیلۃ الرحمہ رحمت خاصہ کے نزول کی رات۔ عام طور پر اسے شب برات یعنی دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ لفظ شب برات احادیث مبارکہ کے الفاظ اتقاء من النار کا بامحاورہ اردو ترجمہ ہے۔ اس رات کو یہ نام خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، کیونکہ اس رات رحمت خداوندی کے طفیل لا تعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ ابن جریر طبری جامع البیان میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ الدخان کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں 1 سال کا حال لکھ دیا جاتا ہے اور زندوں کا نام مردوں میں بدل دیا جاتا ہے اور حج کرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، پھر سال بھر اس میں کمی ہوتی ہے نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ مردوں میں درج کیا ہوا ہوتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس رات میں 1 سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے۔ شب برات رحمت خداوندی کے طفیل لا تعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نگاہ التفات فرماتا ہے تو بخشش طلب کرنے والوں کو بخشش دیتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں کو رحم فرماتا ہے
اور بغض اور کینہ رکھنے والوں کو ویسا ہی رہنے دیتا ہے، ان کی حالت کو نہیں بدلتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات سال میں جتنے لوگ بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ فوت ہونے والے ہیں ان سب کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سارے سال کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی روزی مقرر کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خصوصی طور پر بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے: عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور آخری ہے عرفہ یعنی 9 ذوالحج کی رات اذان فجر تک۔ احادیث مبارکہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے بھی ہیں جن سے توبہ نہ کرنے والوں کی اس رات بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی، حالانکہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے، اور اس کی جود و عطا بہت عام ہوتی ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اس کی رحمت کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق اس رات بھی کچھ طبقات کو مغفرت سے محروم کر دیا گیا ہے، جیسے شرک کرنے والا، بغض، کینہ اور حسد رکھنے والا، ناحق قتل کرنے والا، شراب نوشی کرنے والا، والدین کا نافرمان، عادی، زانی اور قطع رحمی کرنے والا۔ ان تمام اعمال سیئہ کے ارتکاب کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان ان ہی ظلمات میں بڑھتا رہے اور اپنے رب سے مایوس ہو جائے، بلکہ وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو اور توبہ کا خواستگار ہو، تو اس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر دم کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے غلطیاں کی پھر اس کے بعد تائب ہو گئے اور اپنی حالت درست کر لی، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک سچے دل سے توبہ کرنے والے بندے کو امید دلائی ہے کہ سچے دل سے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، لہٰذا شب برات میں گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کو بھی رب کی رحمت، کرم اور بخشش کے خزانوں سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بشرطے کہ وہ عجز و نیاز سے اپنے خالق و مالک اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اس رب کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہوں، تو وہ بھی ان خزانوں سے اپنی جھولیاں بھر سکتے ہیں۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے، کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا نہیں ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا نہیں کہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی مبتلا مصیبت نہیں کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں؟ کیا کوئی ایسا نہیں؟ اسی طرح ارشاد ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ برات کے معنی ہے نجات، شب برات کا معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات، اور گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے، لہٰذا اس رات میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات میں اپنے گناہوں پر بھی توبہ کریں اور اپنے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کے لیے بھی استغفار کریں۔
شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث مبارکہ کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مقدس رات قبرستان جانا، کثرت سے استغفار کرنا، شب بیداری اور کثرت سے نوافل ادا کرنا اور اس دن روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات مبارکہ میں سے تھا۔ سبحان اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔